اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل ہے کہ اس خالق و مالک نے بڑی مبارک رات میں اپنے مبارک گھر میں ہمیں لا کر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. انشاءاللہ دیے گئے عنوان سے ایک انچ بھی ادھر ادھر جائے بغیر پوری گفتگو موضوع کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن و حدیث کی نشست مجلس اور محفل اثر سے خالی نہیں ہوتی. ایک پانی کا قطرہ بھی مسلسل اگر سخت ترین پتھر پہ برسے نا اس پتھر میں ہول کر دیتا ہے, سوراخ کر دیتا ہے. بھائی اس پتھر میں سوراخ کیسے ہو گیا؟ اس پہ مسلسل پانی کے قطرے برسے ہیں بنا رکے. تو اس پانی میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے اپنی جگہ بنا لی اور ہول کر دیا ہے, سوراخ کر دیا ہے پتھر میں. بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے یہ تو پانی ہے, اور جو قرآن و حدیث کی رحمت کا پانی اور رب کی رحمت کا پانی 10 دن سمیٹ رہے ہوں تو ان کے دلوں کے اوپر جو سختی ہے وہ بھی اسی پتھر کی طرح نرم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. پچھلے درس میں ابھی ہم تھے ایک تاکرات میں ایک جگہ مسجد میں, تو وہاں پہ بھی میں نے یہ نعمت شیئر کی تھی. یہاں پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ اللہ کا ہی حکم ہے تحدیث نعمت کرنی چاہیے. تحدیث نعمت یہ ہے کہ جو اللہ کی مہمانی کا شرف ہے انسان کے مقدر میں اعتکاف کا, الحمدللہ ہی علی کل حال 13 سال تک یہ اعتکاف میں نے بھی کیا ہے. 13 سال سے یہ سعادت میرے دامن میں بھی ہے. پچھلے سال سے محروم ہے مصروفیات کے باعث, تو پھر اس محرومی کو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا انداز بدل دیا ہے. پھر یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اعتکاف والوں کی خدمت کرنے 2 ٹوٹے پوٹے بول بولنے حاضر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ شرف بخشا ہے نا یہ بہت کمال ہے. موضوع تو ہے لیکن اس کی اہمیت جتانا ضروری ہے. بعض اوقات ہمارے نوجوان ہمارے بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بزرگوں کو تو کرنی عبادت ہے اور ان کو آئیڈیا ہوتا ہے, میچیور ہوتے ہیں, لیکن جو بچے ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی 6 دن تو یہ بہت اچھا کر دیا, مائک کیسی چلائے گا. کبھی 6 دن تو جو ہے وہ لڑیں گے جھگڑیں گے کھائیں گے پئیں گے گیدرنگ لگائیں گے تھوڑا سا ماحول بنائیں گے, آخر کے 2 دن محنت کر رہے ہیں.
تلاوت بھی ہو رہی ہے، نفل بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار وہ آخری دن رہ گیا نا، چہرے پہ نور لانا ہے، تھوڑی محنت کر رہے ہیں، یہ آخری دن میں آپ محنت کر رہے ہیں نور لانے کے لیے. بنیادی مقصد تو اعتکاف کا چہرے پہ نور لانا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نور کا چھڑکاؤ کر ہی دیتا ہے جب بندے مہمان بنتے ہیں. بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور شب قدر کی تلاش. کس کی تلاش؟ شب قدر. قرآن و حدیث کے سننے کا ادب ہوتا ہے. میں نے ابتدا کی گفتگو اس لیے اسٹارٹ کی تھی کہ اب یہ جیسے آگے بھی بیٹھے ہوئے نا نوجوان، تو جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا آگے ہو جائے، درود پڑھتے ہوئے آگے ہو جائیں. ٹیک لگا کے سننا قرآن و حدیث کا ادب نہیں ہے نا. بالکل جن کی مجبوری ہے وہ ٹیک لگائیں، بزرگ وغیرہ جوان آ کر آگے ہو کر بیٹھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر اعتکاف کا مقصد ہے. 5 تاک راتوں میں شب قدر انسان تلاش کرے، یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے. اور یہ مقدر کی بات ہے کہ جسے شب قدر مل جائے. اب ہر انسان کو کنفرم تو نہیں ہو سکتا کہ شب قدر یہ تھی یا یہ تھی. اسلاف نے علامتیں تو بیان کی ہیں البتہ، لیکن پھر کریں کیا؟ کہا اعتکاف میں بیٹھو، سب سے آسان طریقہ، اور پوری 5 تاک راتوں میں عبادت کرو. ان میں سے کوئی ایک تو لازمی ہے نا شب قدر، تو سمجھو تم نے شب قدر میں عبادت کر لی. ابھی شب قدر میں عبادت کر لی اور شب قدر مل گئی، کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے اس انداز سے پہلے بھی سمجھایا، میں پھر سمجھا دیتا ہوں اس مقام پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. آپ ذرا ایک بار بولیں سبحان اللہ. واہ واہ، سب جاگے ہوئے بھائی. قوم جاگی ہوئی ہے کیونکہ بھائی اعتکاف والے اور جاگنے کے لیے بیٹھے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو بنا اعتکاف کے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا آنا سلامت رکھے. اور ایک اور بار بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ میں نے اپنے لیے نہیں کہلوائی، یہ آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے کہلوائی ہے. آپ نے جو سبحان اللہ بولی نا، آپ کے کاندھوں پہ جو فرشتے موجود ہیں سب کی سبحان اللہ کو فرشتوں نے لکھ لیا کہ اللہ تیرے اس بندے نے اس لمحے تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے بولا ہے سبحان اللہ. یہ تو تھی سمپل بات، یہ تو تھی عام حالات کی، یہ تو تھی عام دنوں کی. لیکن مالک آج 25ویں شب ہے، اور اگر یہ شب قدر ہوئی تو پھر کیا مقدر ہے؟ کا مقدر یہ ہے کہ جس نے سبحان اللہ کی آواز کو بلند کیا ہے، اب فرشتے قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں، اے اللہ تیرے اس بندے نے ایک بار نہیں 1000 مہینے تک پکارا ہے سبحان اللہ. 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک. 1000 مہینے تو ہماری عمر بھی نہیں ہوگی، کیسے ملے گی اتنی عمر، کہاں سے لائیں گے؟ لیکن کہا تمہارے نصیب ہے کہ تم امت محمدی میں ہو، تو تم نے شب قدر میں جو فعل کیا ہے وہ ایسا ہوگا جیسے 1000 مہینے تک. یہ تو میں نے ایک سبحان اللہ کی مثال دی. اب کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی گڑ گڑاتا ہے، آرزوئیں التجائیں تمنائیں اور دعائیں کرتا ہے، وہ جو بھی نیکی کرے گا فرشتے لکھیں گے اس نے 1000 مہینے تک یہ نیکی کی ہے. تو تاک رات کو بالخصوص اعتکاف والوں سے میں عرض کروں گا کسی صورت ضائع نہ کریں. اتنے وساوس آتے ہیں نا، بندہ ایسا جکڑ جاتا ہے یار ابھی تو تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑا فریش ہو جائیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، پھر عبادت کریں گے. وہ ریلیکس ہونے میں سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ جیسی سحری لے کے گھر والے آ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نوافل بھی پڑھ رہے ہوتا ہے. تو یہ حربے جو انسان کا نفس کرواتا ہے نا، اس سے بچیں. رات شب قدر عبادت کے لیے تو بس عبادت کے لیے، اپنے اندر ہی تنہائی پیدا کر لیں. آس پاس لوگ ہیں تو کیا ہوا، بس اپنے رب سے لو لگا لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے. کچھ اشعار میں نے نکالے تھے محبت والے، میں نے کہا یہاں پہ پڑھوں گا، تو اجازت ہے پڑھوں پھر؟ شاعر کہتا ہے کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اور سبحان اللہ کیا منظر ہے. کہا حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، سبحان اللہ، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور.
جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. اور صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد. صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اللہ کے کائنات اس نشست کو، اس مجلس کو، اس جذبے کو، اس خلوص کو اور اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ہمارے محسن بھائی ہیں، یہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت اور خلوص جذبوں کے ساتھ انہوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ اصرار کر کے اپنی محبتوں کے ہاتھوں مجبور کیا ہے. تو پھر ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے. اب یہ جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور یہ جو محبتیں ہیں اور یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، ابھی میں آگے عرض کرتا ہوں. میرے دامن میں وقت تو ہے کیونکہ مجھے تو مائک لیٹ ملا ہے نا بھائی. پھر آپ کہیں کہ ہمارا جدول چل رہا ہے علامہ صاحب بس ختم کریں، لیکن مجھے وہ چہرے نظر نہیں آ رہے. مجھے وہی چہرے نظر آ رہے ہیں کہ آپ سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا جو آپس میں اللہ کے لیے محبتیں ہوتی ہیں نا، جب انسان ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبتیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ممبر سجائے گا. یہ میرے ساتھ نوجوان ہیں، کچھ ان کی ریمائنڈ کروانے کے لیے میں تھوڑا ان کے لیے بھی حدیث سنا رہا ہوں. جہاں بیان ہوتا ہے بیچارے آ جاتے ہیں، چلتے ہیں، بڑی محبت سے چلتے ہیں، مصروفیات چھوڑ کے آتے ہیں. ابھی ایک اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے بھی دوست ان کے ساتھ آئے ہیں، ڈائریکٹ جاب سے آ رہے ہیں. بھائی صبح کے تھکے آ رہے ہیں، مانتے یہاں کر کے بیٹھ گئے. یہ آپ اپنی بائک کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ آپ چل کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا ناطہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا ہے؟ کوئی غرض ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. یہ آپ نے اٹھا کے انہیں علامہ صاحب کو وہاں سے کیوں بلا لیا؟ اتنی دقت کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. تو یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے تو پھر مقام کیا ہے؟ آپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے 10 دن گزارنا آسان نہیں ہوتا ایک ساتھ کسی کے. بہت چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اب انسان ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے دشمنیاں پالے اور بس باہر نکل جائے. اور اگر یہی جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تو کیا ہوگا؟ سنیں، حضور علیہ السلام فرماتے اے میرے صحابہ، قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم، اور اللہ ممبر سجائے گا اور ان ممبر پہ جو موتی لگے ہوں گے اس ایک موتی کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. نفس نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص کہے گا میری جان بخش دو بس. ایسے وقت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ ان ممبروں پہ کون بیٹھے گا؟ صحابہ نے عرض کی حضور انبیاء، صلحاء، شہداء، مختلف درجات ذکر کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ نہیں بیٹھیں گے. پھر عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آپ ارشاد فرمایا کون بیٹھے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پہ میری امت کے وہ لوگ بیٹھیں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اللہ یہ منصب انہیں دے گا قیامت کے دن. کر لیں اللہ کے لیے محبت کیا جاتا ہے؟ غرض کے لیے تو دنیا والے ملتے ہیں، مطلب کے لیے تو لوگ یاریاں لگاتے ہیں. اللہ کے لیے محبت کرنے کا مزہ کچھ اور ہے. جب جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، پھر اللہ کرم کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. میں بہت تیزی کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں جنتیوں کا ایک انداز بیان فرمایا ہے. اولیاء کا، اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی جنت میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ جب جنت میں جاتے ہیں تو پھر ان کا انداز کیا ہوگا؟ سنیں، قرآن کہتا ہے کہ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. لوگ تو نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن فرمایا جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ اللہ کے انعامات میں مصروف ہوں گے. جنت والے اس دن اللہ کے انعامات میں مصروف ہوں گے. اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ نے ان کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی بیان فرمایا، انداز کو بھی بیان فرمایا اپنے پیاروں کے جنتیوں کے. کہا وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے سکون سے. کیسے بیٹھے ہوں گے؟ ٹیک لگا کر. جب بندہ ریلیکس ہو تو یوں بیٹھتا نا ٹیک لگا کے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور بالکل اللہ کی نعمتوں میں مصروف ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون ولہم ما یدعون. فرمایا اس جنت میں ان کے لیے ہوگا کیا؟ کہ اس جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے اور میوہ جات ہوں گے، ڈرائی فروٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یار میں سوچتا ہوں، یہ میں نہیں سوچتا، یہ ہم سب سوچتے ہیں اور ہم سب کے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے
کہ جب سنو فضیلت جنت کی تو جنت میں آتا ہے کھجور ہوں گے، درخت ہوں گے، سیب ہوگا، مشروب ہوگا، اچھا شربت ہوگا، یہ ساری فضیلت اپنی جگہ. لیکن میں تو بھائی زنگر پسند کرتا ہوں، مجھے تو فاسٹ فوڈ پسند ہے، مجھے ٹکا پسند ہے، مجھے پزا پسند ہے. تو ہر ایک کی اپنی چوائس اور پسند ہے. مجھے کلب سینڈوچ پسند ہے، وہ بھی باربیکیو والا. تو بھائی یہ جنت میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ تو اس کا جواب میں آج کو قرآن کی آیت سے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے لہم فیہا فاکہۃ، کہ فرمایا کہ میوہ جات ہوں گے، اور فرمایا وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو جنتی چاہیں گے. یہ جو ہے نا، جو چاہیں گے، اس جو میں اتنی وسعت ہے کہ تمہارے سارے فاسٹ فوڈ آ جائیں گے. فرمایا وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جنتی جو چاہے گا، جنتی کے دل میں وہ خیال آئے گا اور سامنے حاضر ہو جائے گا. اب کچھ اور بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار اگر غلط چیز چاہیں گے تو کیا وہ بھی جنت میں مل جائے گی؟ تو خوبصورت بات یہ ہے کہ جو نفس امارہ ہے نا، جو برائی کا حکم دیتا ہے، اندر سے آرڈر کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے گناہ کی، وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ جنت میں ختم ہو جائے گا، انسان کے اندر بری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، لیکن زنگر کھانا بری خواہش نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کھانا بری خواہش نہیں ہے، یہ سب مل جائے گا آپ کو. اب سنیں اللہ کیا فرماتا ہے. یہ جو انداز ہے نا، اس پہ قربان جائیں. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. جنتی نعمتوں میں تو مصروف ہے، جو دل میں خیال گزر رہا ہے، سامنے چیز حاضر ہو رہی ہے. فرمایا یہ بھی انعام بڑا نہیں ہے. مالک پھر انعام بڑا کیا ہے؟ فرمایا انعام بڑا یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب کا سلام انہیں فرشتے بار بار آ کر پیش کریں گے. یہ اللہ والوں کو پیش کریں گے، اللہ کے ولیوں کو پیش کریں گے، جن کا خاتمہ بالایمان ہوا ان کو پیش کیا جائے گا. یہ اللہ والوں کی شان بیان ہو رہی ہے. کہا سلام قولا من رب الرحیم، جنتی جنت کے ہر محل کے ہر دروازے سے پھر کے گھوم کے آئیں گے اور کہیں گے تمہارا رب رحیم، رب تمہیں سلام دیتا ہے. یہ سلام کا جو رب کے سلام کا نشہ ہے نا، یہ ایک مومن ہی جانتا ہے، اور یہ اسی وقت اندازہ ہوگا کہ جب رب کا سلام آئے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ وہی رب کا سلام ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختصار سے اشارہ دے رہا ہوں، سب کچھ اپنا دین کے نام پر دے کر ٹاٹ کا لباس پہن کے حاضر ہوئے تھے، تو حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے اور کہا کہ پوچھیں کہ ابوبکر اللہ سے راضی ہے، اور ساتھ ہی کہیں کہ رب ابوبکر کو سلام دیتا ہے. یہ وہی سلام ہے کہ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچن سے جب برتن لے کر آ رہی تھی تو جبریل امی آ گئے اور کہا وہ جو برتن لے کے آپ کی خاتون آ رہی ہیں انہیں رب کا سلام پیش کریں. یہ وہی سلام ہے جو ایک اللہ کے ولی بشر حفی کو بھی آیا تھا. شراب خانے کا بزنس، شرابی کبابی انسان جا رہا ہے شراب کی حالت میں اور پرچی اٹھاتا ہے، کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، دیکھتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام. نشے کی حالت، وہ جو رب کا نام دکھا نا تو وہ سارا نشہ ٹوٹ گیا. کہا میرے رب کا نام. دیکھیں بندہ گناہگار ہو، بندہ بولیے بندہ، لیکن با ادب ہو، کسی بھی موقع پر اللہ اسے نواز دیتا. ہم گناہگار ہیں مالک، لیکن تو نے اپنے گھر کا مہمان بنایا. اب دیکھنا یہ ہم با ادب کتنے. اللہ کے گھر کا ادب ہے بھی کہ نہیں؟ بالکل گھر کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلانا آواز دینا بھاگنا کودنا سب لگا ہوا ہے. تو یہ تو رب کے گھر کا ادب نہ ہوا. رب کے گھر کا ادب تو یہ ہو کہ قدم بھی اٹھائیں تو ذہن میں یہ چلے کہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ کے اس ادب پہ بھی رب کو پیار آ جائے. ادب بعد وہ انسان گناہگار ہو، نماز دامن میں کم ہے، روزے کم ہے، لیکن گناہگار ہے، لیکن بادب ہے، بشرافی شرابی انسان ہے، لیکن پرچی اٹھاتے ہیں رب کا نام ہے. دل میں ایسی نرمی آتی ہے کہ یار میرے رب کا نام نیچے پڑا ہوا ہے. گھر پہ جاتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں، اسے خوشبو لگاتے ہیں اور اونچے مقام پہ رکھتے ہیں. سو جاتے ہیں کیونکہ صبح جانا بھائی شراب خانے، شرابی انسان ہے. صبح اٹھے اور شراب خانے پہنچ گئے. وہ تو شراب خانے پہنچ گئے، لیکن یہ جو سوئے تھے نا، اسی شہر میں رہنے والے ایک اللہ کے ولی سوئے نا، تو انہیں خواب میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بشر حافظ کو جا کے رب کا سلام پیش کرو. وہ اٹھے، انہوں نے کہا یار وسوسہ ہے، شرابی انسان ہے، اس کو کہاں سے رب کا سلام آنے لگا. واپس ہو گئے. پھر خواب آیا، پھر اٹھے، انہوں نے کہا یار کوئی وسوسہ ہے، وضو کیا واپس ہو گئے.
پھر خواب میں اللہ نے حکم فرمایا بشر حافی کو جا کے رب کا سلام پیش کرو اور کہو کہ اے بشر تم نے اللہ کے نام کو اس دنیا میں عزت دی ہے، اللہ دونوں جہان میں تمہارے نام کو عزت دے دے گا۔ بشر حافی شراب کھانے میں ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی بزرگ چل کے گھر جاتا ہے، بشر حافی گھر پہ نہیں، کہاں ہے؟ شراب کھانے میں۔ اب اللہ کا ولی شراب کھانے چل کے جا رہا ہے، ایک بزرگ آدمی جاتے ہیں شراب کھانے کا دروازہ بجاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بشر کو بلاؤ، کہا بھائی وہ تو نشے میں ہے، کہا جا کے بولو، وہ جا کے بولا کہ وہ نشے میں، وہ تو باہر ہی نہیں آ رہے، کہا جا کے بولو رب کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ جب یہ جا کے بولا تو بشر حافی کا تو نشہ ہی ٹوٹ گیا، کپ کپانے لگے، کہا میرے لیے کوئی عذاب آ گیا، اور دوڑتے ہوئے ننگے پیر باہر آئے، دیکھا تو اللہ کا ولی سامنے، تو اللہ کے ولی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا رب کہتا ہے کہ بشر کو میرا سلام پیش کرو، میرا سلام پیش کرو اور کہو کہ اے بشر تو نے میرے نام کو اس دنیا میں عزت دی ہے اور اب تیرے نام کو دونوں جہانوں میں عزت دے گا۔ یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل پسید گیا اور نرم ہو گیا، واپس آئے اور اپنے شرابی دوستوں کو کہا آج کے بعد تم اس گلے سے ایک قطرہ بھی شراب کا اترتا نہیں دیکھو گے۔ سچی توبہ کر لی، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لی، اور پھر آج تک میں بھی ابھی واقعہ سنا رہا ہوں اور کتابوں میں آج تک لکھا ہوا ہے بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر والے کو، کسے کہتے ہیں؟ ننگے پیر والا۔ کیا مطلب؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ اتنا ننگے پیر رہتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا بشر حافی۔ کہ حضرت آپ چپل کیوں نہیں پہنتے، نالین کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں کہ جس وقت رب کا سلام آیا تھا نا اس وقت میرے پیر میں چپل نہیں تھی، جس حال میں رب کا سلام آیا میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں، اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں، بس اسی حال میں۔ جب اب بعد میں رب کا ولی ہے، رب نے مقام کیا دیا ہے؟ ننگے پیر رہتا ہے نا۔ جن راستوں سے بشر حافی گزرتے تھے پرندوں کو اللہ نے حکم کر رکھا تھا ان راستوں پہ بیٹ نہیں کیا کرتے تھے، گندگی نہیں کیا کرتے تھے، وہ راستے صاف رہتے تھے۔ ایک بار ایک خاتون سر بازار کھڑی تھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بشر حافی انتقال کر گئے۔ کہا تمہیں کیسے پتا، تم تو یہاں کھڑی ہو؟ کہا جن راستے سے گزرتے تھے نا ان راستے پہ آج پرندوں کی بیٹ پڑی ہے، اس کا مطلب یہ بشر حافی دنیا میں نہیں رہے۔ جب معلوم کیا تو واقعی بشر حافی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے یہ مقام دیا تھا۔ اتنے بڑے فقہ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں اور اکثر جایا کرتے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کے استاد جنہوں نے ہزاروں دیے شمع جلائی ان کی، وہ امام، وہ مفتی، وہ عالم، وہ محدث، وہ مقرر، وہ چل کے جا رہا ہے بشر حافی کے پاس۔ اسٹوڈنٹس تو نوٹ کرتے نا، پھر اسٹوڈنٹس نے پوچھا حضرت آپ ہمارے استاد، آپ فقیہ، آپ عالم، آپ محدث، کمال اتنا، ایک ایک آیت سے 100 مسائل آپ نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ ایک سادے سے انسان اس بشر حافی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جواب سنیے گا، آپ کی توجہ ہے؟ کہا آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہا سنو میں قرآن کو زیادہ جانتا ہوں، وہ قرآن والے کو زیادہ جانتا ہے، میں قرآن کو زیادہ جانتا ہوں اور وہ قرآن والے کو زیادہ جانتا ہے۔ اتنی قربت اللہ نے دی تھی، جو وقت کا اپنے شرابی تھا اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا ادب کے صدقے۔ انسان جب اپنا رب کے نام پہ ادب کرنا شروع کرتا ہے نا تو پھر اللہ سے نوازتا بھی خوب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا ان کی شان پتہ کیا ہے؟ فرمایا ان من عباد اللہ من لا وقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے جو حقیقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ شان۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس دو درویش ملنے آئے۔ بعض اوقات ہمیں بہت سارے وہم ہوتے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بات اولیاء کی چل رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی۔ تو بزرگ تھے، ان کے پاس دو درویش ملنے آئے۔ بزرگ نے کہا ابھی تو میرا وقت ہو گیا جانے کا، آپ تھوڑا ویٹ کریں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ شاہی دربار میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ بادشاہ کے دربار میں۔ اب وہ درویش کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، چیما گوئیاں ہو گئی، آپ چلے گا، آپ نے کہا وقت ہو گیا میں شاہی دربار میں جا رہا ہوں۔ اب اللہ کا ولی شاہی دربار میں چلا گیا، بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، اور یہ درویش آپس میں کہنے لگے یار یہ دیکھو ہم تو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھ کے آئے تھے، انہوں نے تو بادشاہ کی چوکھٹ کو تھاما ہوا، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ ہم بھی کہتے ہیں یار پارٹی بندہ ہے تو عالم صاحب اس کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، کچھ غریب کو تو پوچھ نہیں رہے، بس پردہ کیا حکمت ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔
تو کہا بھائی یار یہ دیکھو ہم تو ملنے آئے، اتنا چل کے ان سے محبت میں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ چل کے بادشاہ کے دربار میں جا کر بیٹھ گئے. کہا چلو خیر، اپنی آستین کوئی سلوانی تھی، ڈھونڈ کے علاقے میں درزی کے پاس پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ درزی کے پاس پہنچے، اور درزی کے پاس پہنچ کے انہوں نے کہا یار ذرا ہماری آستین وغیرہ سی تو کچھ معاملہ تھا. اتنے میں درزی کی ہو گئی کینچی غائب، قیمتی کینچی غائب، کینچی کا غائب ہونا تھا. اس درزی نے کہا کہ بھائی آپ دونوں میرے لیے انجان ہیں، لہذا مجھے آپ پر شک ہے، تو شک کے بحاف پہ میں آپ کو گرفتار کروانا چاہتا ہوں. بادشاہ کے دربار میں آپ کو جانا ہوگا، پیشی ہوگی آپ کی، وہاں آپ ثابت کر دینا کہ میں نے نہیں لیا، مجھے تو آپ پہ شک ہے، آپ لوگ آئے اور میری کینچی غائب ہو گئی. دونوں گرفتار، دونوں درویش گرفتار کر کے کمانڈرس لائے بادشاہ کے دربار میں. جب بادشاہ کے دربار میں لائے تو بھائی اللہ کے ولی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے ولی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ اس سے پہلے سنتا یا فیصلہ سناتا یا کوئی ذلت ہوتی، اللہ کے ولی نے کہا سنو سنو، یہ دونوں ایسے نہیں، یہ دونوں تو میرے مہمان ہیں، انہیں بری کر دو. بنا کسی وضاحت کے انہیں بری کر دیا گیا. اور پھر اس اللہ کے ولی نے دونوں درویش کو بلایا، کہا اب پتہ لگا میں بادشاہ کے دربار میں آ کے کیوں بیٹھتا ہوں، اسی لیے بیٹھتا ہوں. تو ہم بھی نا تھوڑا سا ذہنوں کو کھولیں، کسی بھی عالم کو دیکھ کے، کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھ کے ہم متاثر تو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بدگمان بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو امیروں کے پیچھے ہیں، یہ اچھا گاڑی والے کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، اچھا یوں، اچھا اپنی طرف سے ایک رائے کا پہاڑ بناتے ہیں ہم، اور ایک عالم اور ایک ولی سے جو ہے نا وہ بدگمان ہونے لگتے ہیں. تو یہ تربیت ہو رہی ہے ہماری، ہم نے سیکھ لیا، اب ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پس پردہ کہ نیت کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے. ایک کسی دانشور کے پاس آ کے کسی نے کہا یار میں سکون چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ آپ سب بھی چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے؟ آپ پہلے ہی پرسکون ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہر ایک کو سکون کی تلاش ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ یہ وہ مختصر چھوٹا سا جامع معنی جواب ہے کہ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سکون مل جائے گا. کہ میں سکون چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ اب جملہ سنیے گا، پھر سنیں جملہ کیا ہے. دانشور کے پاس آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سکون چاہتا ہوں. تو جب دانشور نے سنا نا، کہا تم نے ذرا جملہ کیا بولا، دوبارہ بولنا. کہا میں سکون چاہتا ہوں. کہا ذرا پھر بولو. کہا میں سکون چاہتا ہوں. کہا پھر بولو. کہا میں سکون چاہتا ہوں. اس نے کہا تمہارے جو سوال کا جواب ہے نا وہ تمہارے سوال میں ہی موجود ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو تم نے کہا میں سکون چاہتا ہوں، یہ جو تم نے کہا نا یہ میں ہے نفس، انانیت، کہ میں یہ، میں یوں، میں میرا پیسہ، میں میری عزت، میں یہ جو میں ہے نا اس کو ختم کر دو. کا پیچھے کیا رہ گیا؟ کا سکون چاہتا ہوں. کا یہ جو چاہت ہے نا یہ نفس کی چاہت، کہ میرا دل یہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، میرا دماغ یہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے. جو نفس کی چاہت ہے، نفس کی چاہتوں کو ختم کر دو اور اپنے اندر جو انا ہے اس کو ختم کر دو. پیچھے تمہارے پاس صرف سکون بچ جائے گا، سکون رہ جائے گا. میں سکون چاہتا ہوں. تمہارا سوال یہ ہے میں انا ہے، انا کو ہٹا دیا، میں کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، میری چاہت، میرے یہ، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، سب ختم، صرف سکون تمہاری زندگی میں رہ جائے گا. کتنا سادہ انداز سے سمجھا دیا. آج ہماری پریشانی بھی یہی ہے، ہم بھی سکون چاہتے ہیں لیکن ہمارا سکون ہے زیادہ کمانے میں، ڈبل ڈیوٹی کرنے میں، ہمارا سکون ہے بہت پیسہ کمانے میں، ہمارا سکون ہے اچھا لباس پہننے میں، موبائل اپ گریڈ کرنے میں، لیپ ٹاپ اپ گریڈ کر، ہر چیز میں اوپر جانا، یہ سکون ہے ہمارا. یہ سکون نہیں ہے. کہا سکون نہیں ہے، یہ تو تم اپنے نفس کے اندر الجھے ہوئے ہو، ایک جنگ میں چل رہے ہو. بہتر سے بہتر پہ جاؤ گے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملے گا. اپنی چاہتوں کو ختم کر دو. میں کچھ بھی نہیں. غریب لوگوں کا بھی کچھ خیال کرو نا. اب یہ عید قریب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے محلے میں کون مستحق ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. یار مارکیٹ کا چکر لگانے ذرا مصروف ہوں. اچھا بھائی، دوسرے دن ارے یار پھر مارکیٹ جانا ہے، تیسرے دن آج بچوں کے لیے جانا ہے، آج بیوی کے لیے جانا ہے. سب اپنا. اللہ کی راہ میں کیا دیا؟ بس وہ فطرہ، وہ زکوٰۃ جو بنتا ہی تھا آپ کے پاس، کیا دیا؟ کسی سفید پوش کو ڈھونڈو، پکڑو، ملو، اور ڈھونڈو جو واقعی مستحق ہو، اور ملے گا. ایسے بندے ہوتے ہیں آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، سگے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہمارا پورا ہوتا رہے، بیوی بچے خوش رہیں، بیگم خوش ہو، چل میرا بھائی چل رہی ہے زندگی. تو خدا را ایک دوسرے کا خیال کریں. کیا کریں؟ وقت کے بہت بڑے امام، ولیوں کے ولی، امیر اہل سنت، آپ کی سیرت پہ کچھ بولنے کا، کچھ لب کشائی کرنے کا مجھے کہا گیا ہے، تو میں چاہنے ایک پہلو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں امیر اہل سنت وہ کامیاب انسان ہے، وہ وقت کا مجدد ہے، وہ اس وقت کا امام ہے کہ کیا بیان کریں، سب واضح.
کام بھی دکھ رہا ہے, نام بھی دکھ رہا ہے. ہمارے بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ البتہ یہ ہمارے دامن میں برکتیں ہم سمیٹ لیں گے, برکتوں کے لیے پھر ذکر کر لیتے ہیں اس طرح سے. تو امیر اہل سنت کی نا میں آپ کو ایک نایاب بات بتاتا ہوں. آپ کی پوری زندگی آپ دیکھنا, پوری زندگی, پوری محنت. کئی اسلامی بھائی اتاری بھائی نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے کھل گئے امیر اہل سنت کے نام سے. اللہ ان چہروں کو کھلا رکھے, کیونکہ کھلتے چہرے کے مرید ہو تو پھر چہرہ کھل ہی جاتا ہے. تو امیر اہل سنت کی زندگی کے نا 3 الف میں آپ کو بتاتا ہوں. کتنے؟ وہ 3 الف امیر اہل سنت کی کامیابی, کامرانی, آپ کی روحانی ترقی, اتنی بڑی دعوت اسلامی, اتنا بڑا کام, ان ساری چیزوں کا راز ہے. 3 الف. سب سے پہلی چیز ہے استقامت. کیا ہے؟ امیر اہل سنت کے اندر استقامت ہے. الف سے استقامت. استقامت مطلب مستقل مزاجی, جو کام کیا تو پھر وہ کیا, چھوڑا نہیں ہے, دائیں بائیں توجہ دی نہیں ہے, کیا ہے تو پھر کیا ہے. استقامت. دوسرا کیا ہے؟ اخلاص. کیا ہے؟ جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس میں برکت کو ڈال دیا. پھر ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں چاہنے والے پوری دنیا میں ان کے پیچھے ہیں. یہ کیسے ہے بھائی؟ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ جو کام بھی کیا اس میں اخلاص. تیسرا الف کیا ہے؟ تیسرا الف یہ ہے اصلاح امت. امت کا درد, کہ یہ امت کا اصلاح ہو جائے. یہ اصلاح امت جو ہے نا, یہ درد مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے بچپن میں کہ شاید یہ کوئی رسمی سا نعرہ ہے, یہ سلوگن ہے, اسے پکارنا ہے, اسے لگانا ہے, لوگ بولتے ہیں, کوئی اس کا بیچ لگا رہا ہے, کوئی اس کا اسٹیگر لگا رہا ہے. لیکن جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ انبیاء کی زندگی کا مقصد ہی اصلاح امت تھا. اور اس مقصد کو پکڑ کے امیر اہل سنت نے ایسا تھاما ہے کہ بچے بچے کو بھی سکھا دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے. اصلاح امت کا درد کہ اصلاح ہو جائے, بس کوئی سنور جائے. یہ 3 الف امیر اہل سنت کے. میں مکان پہ آپ کے تعارف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی امامت میں ایک شخص نماز پڑھتا تھا امیر اہل سنت, اور آپ سے ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بڑے بندے سے کوئی ناراض ہو تو بڑے بندے کو فرق پڑنا چاہیے, کیونکہ یار میرے تو ہزاروں چاہنے والے, یہ ایک پیچھے ہو جاتا ہے تو کیا جاتا ہے, جانے دو. لیکن بڑوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ پھر سینے سے لگاتے ہیں, وہ خبر لیتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں. اب وہ نمازی جو ہے وہ ناراض ہو گیا پتہ نہیں کسی بات پہ, آپ کو کسی کے تھرو پتہ لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے, تو آپ نے نا اس سے بات کرنا چاہیے. اور اسے مسکرا کے ملنے لگے تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا. جب منہ پھیرا نا تو امیر اہل سنت نے پکڑ کے اسے سینے سے لگا دیا. آج کے وقت میں دیکھیں تو اس کا کیا مقدر ہے کہ امیر اہل سنت نے خود پکڑ کے اسے سینے سے لگا دیا. جب سینے سے لگایا نا, یہ جو اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں نا, اور سینے معرفت کے خزینے ہوتے ہیں, اللہ کی نور کی تجلیات اینی ٹائم اس پہ برس رہی ہوتی ہے. جب اسے سینے سے لگا لیا اور سینے سے ہٹایا تو اس نے اسی وقت دوستوں سے کہا کہ یار یہ کیسا انسان ہے, میں تو اس سے اپنا منہ پھیر رہا ہوں اور یہ مجھے سینے سے لگا رہا ہے. اور کہتے ہیں سنو سنو, جب اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا میرے دل کو سکون آ گیا. کہا اس کے سینے میں ایسا سکون ہے, اگر اب میں کسی کا مرید بننا چاہوں گا تو وہ یہی الیاس قادری ہے, ان کا مرید بنوں گا. وہ مرید بھی ہوا, اس نے داڑھی بھی سجا لی اور دین پہ چلنے لگا. یہ ایک بات میں نے بتائی آپ کو مائنر سے بالکل, ایسی ہزاروں واقعات ہیں زندگی کے. ان کے کتنے لوگ ایسے ہی نہیں چل رہے پیچھے, ایک ایک پہ محنت کر کے, جوڑ کے, اپنے پاس بلا کے, محبتیں بانٹ کے, غم سن کے دوسروں کو جوڑا ہے. تو آج دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں اسلاف کی آپ سیرت پڑھیں نا, اللہ کے ولیوں کی, کیونکہ ہم بات ہی اللہ کے ولیوں کی کر رہے ہیں. تو میں تو خاص طور پہ میں سوچتا تھا کہ یار آج کے دور میں بھی ایسے ولی پائے جاتے ہیں. یقین مانیں یہ صرف میری بات نہیں ہے, میں تو بہت ناقصہ طالب علم ہوں. بڑے بڑے مفتیان کرام کی یہ بات ہے کہ جو ہم کتابوں میں ولیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں نا, وہ آج کے دور میں مل جانا بڑی بات ہے. تو کئی زاویوں سے مل سکتی ہے, لیکن میں صرف ایک زاویہ ذکر کر رہا ہوں. ایک زاویہ سنیے گا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون؟ امام غزالی, بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے امام, فلسفے کے امام, علم کلام کے امام, تصوف کے امام, ولیوں کے امام, علماء کے امام, بہت بڑی شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ہزاروں کتابوں لکھنے والا بندہ. لیکن اتنے بڑے امام کی بخشش کس بات کو ہوئی؟ کتنا انٹرسٹنگ سوال ہے. آپ کا وصال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اتنے خطاب, اتنی کتابیں, اتنی دین کی خدمت, اتنا سب کچھ,
لیکن رب نے کس بات پہ بخشا سنیں. کہتے کہ کرم مجھ پہ یوں ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ غزالی تیری ایک ادا پہ بڑا پیار آیا. کہا مالک وہ کیا ہے؟ کہ ایک بار تم کتاب لکھ رہے تھے اور تمہارے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی, تو تم نے قلم کو سیاہی میں ڈبوا ڈالا اور واپس نکالا, اور تم ورق تک لا رہے تھے کہ تمہاری قلم کی سیاہی پہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. مالک پھر کہا تم صرف اس خیال سے رک گئے کہ یار یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی نہ رہ جائے, اسے پینے دوں. تم رکے رہے, اس نے سیاہی کو پی لیا اور پھر تم نے قلم سے لکھ لیا. غزالی تو نے میرے مخلوق کی پیاس کا اتنا خیال کیا, مجھے اس پر بہت پیار آیا, اسی کے صدقے بخشتا ہوں. ایک مکھی کتنی معمولی سی شے. اب میں پڑھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یار ایک بڑی نایاب بات پتہ لگی کہ اتنے بڑے امام کی بخشش صرف ایک مکھی کا خیال کرنے پہ ہو گئی. وہ رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے, لیکن کیا کوئی آج بھی ایسا اللہ کا ولی ہوگا کہ اللہ کے بندے تو اللہ کے بندے, مسلمانوں کی دل آزاریوں تو دور, ایک عام جانور, ایک مخلوق کا بھی خیال کرے؟ تو پھر مجھے ایک واقعہ ملا, بولے سبحان اللہ. امیر اہل سنت مولانا الیاس اتاری قادری دامت برکاتہم فیوزہم, آپ واش بیسن کی طرف آئے وضو کرنے کے لیے. وضو کرنے آئے, اور ہوتا ہے عموماً چوٹیاں ہوتی ہیں, وضو خانے میں بھی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہے تو ہے کیا ہے, بس کھولا نل چلو بھائی. اب امیر اہل سنت واش بیسن کی طرف وضو کرنے آتے ہیں اور وہاں پہ چوٹیاں لگی ہوئی ہیں. تو آپ نے مریدین سے فرمایا تھوڑا سا رک جاتے ہیں, تھوڑا سا یہ چوٹیاں اپنے اپنی جگہوں پہ چلی جائیں, ایسا نہ ہو ہم نل کھولیں اور پانی کی وجہ سے یہ بہہ جائیں. دیکھیں نا آپ کتنا قریب ہے اسلاف کی سیرت سے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مکھی کا خیال کر رہے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں ایسا خیال گزرتا بھی نہیں. اور آج کا امیر اہل سنت, آج کا مرد کلندر, آج کا ولی کیسے سیرت میں عمل کر رہا ہے کہ اسے ایک چونٹی کی بھی تکلیف کا خیال ہے, کہیں وہ گیلی ہو کے بہہ نہ جائے. یہ تو ایک خوبصورت باتیں تھی, سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ہو جائے گی, لیکن اس میں درس ہے. میں اور آپ سوچیں, میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو, میرا باپ بھی مجھ سے ناراض ہو, میں بڑے بہن بھائیوں سے بدتمیزی بھی کروں, گھر پہ سب ناراض رہیں, اور مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے پہنچے, میں کیا, میں تو جوان, گھر پہ پیسے میں زیادہ دیتا, عزت میری زیادہ, لوگ مجھے زیادہ جانتے, عمر میں زیادہ. یہ سارے خیالات انسان کے ذہن میں یکجا ہوتے ہیں, اور پھر وہ بہترین قسم کا بدتمیز انسان بن جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹے, کوئی روٹتا ہے روٹے. تو یہ اللہ والوں کے انداز نہیں ہے. آپ نے بیٹھ کے اس درس میں اللہ والوں کے انداز سنے ہیں نا, تو اسے اپنانا بھی ہے. کسی ایک مسلمان کا بھی دل آپ کی وجہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے, بولے انشاءاللہ. اور اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اسے منانے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر امیر اہل سنت کی ذرا پکڑ کے اسی بھی گلے لگا لیں. اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا, اللہ کی رضا کے لیے آپ محبت کریں گے تو اللہ پھر کیسی برکتیں ڈالے گا. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شرابی انسان پڑا ہوا ہے. کون پڑا ہوا ہے؟ گناہ گار. کیونکہ آپ میں بار بار ریپیٹ کروں گا, یہ جو خاص طور پر اللہ کے مہمان بنے ہوئے نا, بہت خاص وقت ہے, بار بار نہیں آتا. چند دن رہ گئے, نہیں معلوم کہ اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو بھی کہ نہیں ہو. صرف اعتکاف والے نہیں, ہم بھی تاکراتیں ہمیں بھی ہیں, ہم مسجد میں آ کے جاگ بھی سکتے ہیں, عبادت کر بھی سکتے ہیں, تو غنیمت جانیں. اب سنیں, سری سکتی سر راہ گزر رہے ہیں, اور گزرتے آپ نے دیکھا ایک شرابی انسان ہے, اور وہ شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, بالکل شراب کے نشے میں دھت ہے. اور اس کی زبان سے پتہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ. کیا نکل رہا ہے؟ اللہ. پھر بولیں, اتنا پیارا نام ہے, بار بار بولیں. اس کی زبان سے بار بار کلمہ نکل رہا ہے اللہ اللہ, اور شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, شراب کے نشے میں بالکل. سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی. آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ آئے اور اس کے شراب والے منہ کو اپنی چادر سے صاف کیا, اس کے منہ پہ پانی کو ڈالا, اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ, اسے پتہ بھی نہیں یہ کتنا عظمت والا نام لے رہا ہے, اسے اندازہ ہی نہیں ہے یہ کس کو پکار رہا ہے. اتنا کیا کہ سری سکتی نے اس کا گود میں سر رکھا تھا, پھر واپس رکھا, اور سری سکتی آگے بڑھ گئے. جب اس کا نشہ ختم ہوا اور وہ ہوش میں آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ کچھ صاف لگ رہا ہے, میرا منہ بھی صاف ہے اور میں ٹھیک لگ رہا ہوں, یہ کیسے؟
کہا وقت کا ولی سری سکتی تمہارے پاس آیا تھا، بڑے پیار سے تمہارے چہرے کو اپنی گود میں رکھا اور تمہارا منہ صاف کیا اور تمہاری زبان سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، اللہ۔ کہا یہ اتنا پیارا نام تھا کہ انہوں نے کہا اسے پتہ بھی نہیں کتنا عظمت والا نام لے رہا ہے۔ کہا پتہ بھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا بس وہ چلے گئے۔ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو پھر لفظوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو پھر کوئی بھی معمولی سی وجہ بھی انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ جب یہ بات سنی تو بس شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا یار اللہ کے ولی کے سامنے بھی میں شراب کی حالت میں پڑا ہوا تھا اور ایسی حالت میں بھی میں اپنے رب کو پکار رہا تھا، اتنے ناپاک منہ سے میں اپنے رب کا نام لے رہا تھا۔ اسے شرمندگی ہو گئی۔ یہ جو ندامت اور شرمندگی ہے نا، جب یہ انسان کو ہوتی ہے بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ رب نواز دیتا ہے۔ کیسا لمحہ ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو، مفہوم حدیث، گناہ کر کے نا زمین اور آسمان کا اسپیس خلا پر کر دو، یہ معمولی نہیں ہے اسپیس کا، پر کر دو کا، پھر لیکن تمہیں ندامت ہو جائے اور اب کے آگے رو دو، دریا بہا دو، داڑھی گیلی کر دو، چہرہ گیلا کر دو، تم صرف اتنا رو دو کہ تمہاری آنکھ کا پانی گھوم کر تمہاری ایک پل کو ہی گیلا کر دے۔ فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے واپس نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اس نے توبہ کی، سری سکتی سو گئے۔ سری سکتی کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا آپ ذرا اس وقت مسجد میں جا کے منظر تو دیکھیں۔ سری سکتی اٹھے، مسجد میں گئے، دیکھا تو مسجد میں تہجد کے وقت وہ شرابی انسان تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ کہا اے میرے رب یہ کیا کرم نوازی ہو گئی؟ تو رب نے فرمایا اے سری سکتی تم نے ہمارے خاطر اس کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہارے خاطر اس کا دل دھو دیا، ہم نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ اور جب سری سکتی مسجد پہنچتے اور اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، رات میں کیا تھے اب کیا ہو؟ تو اس نے بھی مسکرا کے کہا کہ جب رب نے آپ کو خواب میں بتا ہی دیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ ایک رات میں معرفت کا عالم دیکھیں، اللہ نے کیسی معرفت عطا کر دی کہ سری سکتی کو خواب آیا اور اس کو بھی اللہ نے علم دے دیا ہے۔ تو سری سکتی پوچھنے لگے تو خواب تو مجھے آیا، تمہیں کیسے پتا لگا؟ کہا جس کے خاطر رب نے میرے دل کو صاف کیا، آپ کے خاطر کہ آپ نے میرے منہ کو صاف کیا، اس رب نے میرے دل کو صاف کیا، اسی رب نے مجھے یہ بتا بھی دیا، اسی رب نے مجھے یہ بتا بھی دیا۔ ہمارے بھی دل دھل جائیں، ہمارے بھی دل دھل جائیں، ہم رب کے آگے رو دیں، آنسو بہا دیں، رب کے آگے سر جھکا دیں، میرے مالک مختصر سی زندگی ہے، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ناراضگیاں، سگے بہن بھائیوں سے بھی ناراضگیاں، اور اپنا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، زندگی بس چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے، شاید پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال جینا ہے، ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے میری اور آپ کی، اور رب کو بھی ناراض کیا ہوا اور رب کے بندوں کو بھی ناراض کیا۔ خدا را اللہ کو بھی راضی کرے اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ہم انہیں توجہ ہی نہیں دیتے، جیسا بھی میں نے امام غزالی کا بتایا نا مکھی والی بات، تو اس پہ کیا ہو گئی، ان کی بخشش ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ اس پہ کیا خاص بات، چلو بس آگے بڑھو، اس کو توجہ ہی نہیں دی۔ ایک بندہ آپ سے ملنے آیا، بظاہر اس کا لباس اچھا نہیں تھا، اس کا اسٹینڈرڈ نہیں تھا کوئی، آپ نے اسے کہا یہ بس صحیح ہے ملو، اور کوئی امیر کبیر بندہ آیا بھائی بہترین، اس کے پاس موبائل اور سب کچھ، آپ نے یوں بانچھیں پھیلائیں اور کہا میرا بھائی سینے سے لگ، کیونکہ بھائی موبائل بھی اچھا اس کے پاس ہے، گاڑی بھی پیچھے تھوڑی اچھی کھڑی ہے، دوستی اس سے بنتی ہے، دوستی بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور وہ جو غریب آپ کی محبت میں چل کے آیا اس کا کیا، اس کا جو دل ٹوٹا اس کا کیا؟ یہ معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پہ رب پکڑ کر لیتا ہے، انہیں یقین نہیں جانا چاہیے۔ منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ میں رب کے حضور پیش تھا، رب نے پوچھا اے منصور بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کیا پوچھا؟ میرے لیے؟ کہا میرے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 حج، کوئی عام بات نہیں ہے، آج اس مہنگائی کے دور میں اللہ ایک حج کی سعادت دیتے بڑی بات ہے۔ کہا میرے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں 60 حج کیے۔ جب کہتے میں نے یہ عرض کی نا تو رب نے فرمایا اے منصور تمہارے ان 60 حج میں سے ایک حج بھی میں نے قبول نہیں کیا،
کہتے میرے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، میرے پیچھے بچا کیا؟ عرب نے پوچھا اب بتاؤ میرے لیے کیا لائے؟ کہتے میں نے عرض کی اے میرے اللہ میں نے 1000 درہم تیری بارگاہ میں صدقہ دیا. کہا وہ جو 1000 درہم تھے نا ان میں سے 1 درہم بھی میں نے قبول نہیں کیا. اب بتاؤ کیا لائے؟ جو خواب میں دیکھ رہا ہے نا اس نے پوچھا پھر کیا ہوا، کرم کیسے ہوا؟ کہا کرم ایسے ہوا کہ میں تو خالی ہو گیا. جب رب نے تیسری بار پوچھا نا منصور بتاؤ کیا لائے ہو، تو یہ سنتے ہی میں بالکل خالی تھا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے مالک منصور تیرے بارگاہ میں خالی کھڑا ہے، نہ تیری شان کے لائق کوئی سجدہ ہے نہ کوئی خیرات ہے، اب تو ہی کرم کر. کہا اے منصور اب تمہارے دامن میں کچھ نہیں بچا اور میں نے کچھ قبول نہیں کیا تو سنو تمہارے حج بھی ہوں گے، تمہارے صدقے بھی ہوں گے، لیکن تمہاری ایک عادت مجھے بڑی پسند آئی. کہا اللہ کیا عادت پسند آئی؟ کہا ایک بار تم اپنے گھر سے نکلے اور جیسے ہی تم گھر سے نکلے تو تم نے راستے میں ایک بڑے سے کانٹے کو پڑا ہوا دیکھا اور تم نے اس کانٹے کو اٹھایا اور یہ سوچ کے اٹھایا کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کانٹے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تم نے اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا. اے منصور تمہاری یہ ادا پہ اتنا پیار آیا، اس ادا کے صدقے بخشتا ہوں. 60 حج رب نے قبول نہیں کیے ایک وقت میں، 1000 درہم صدقات کیے ان میں سے 1 درہم بھی قبول نہیں. لیکن اے منصور تیری نیکیاں اپنے لیے ہوں گی، مجھے قبول نہیں تو کیا ہوا؟ مجھے جو ادا پسند آئی وہ تو تیرے علم میں بھی نہیں ہے. کہا مجھے یہ ادا پسند آئی جو تیرے دل میں احساس تھا کہ اس کانٹے کی وجہ سے میرے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، اسی ادا کے صدقے بخش رہا ہوں. اللہ کے ولی ہمارے امام ایک کانٹے کا بھی خیال کریں اور ہم اپنے لفظوں میں ایسے کانٹے چبوئیں کہ ہماری ماں بھی ہم سے ناراض ہو، ہمارا باپ بھی ناراض ہو، ہر ایک کا دل ٹوٹتا پھرے اور ہم کہیں کہ بس لفظوں کے نشتر لہجہ ایسا بناؤ کہ بس جا کے دماغ پہ لگے بات، دل ٹوٹ جائے کسی کا. ہمیں نہیں احساسات کی پرواہ. یہ اصلاح کی باتیں بہت ضروری ہے سیکھنے کی. صرف ہم آگے واقعات سنتے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے ہوئے بڑھ جائیں نا تو اس درس کا حاصل نہیں ہے. اگر درس کا سننے کا موقع اللہ نے اور مجھے بیان کرنے کا موقع دے دیا تو میرا اور آپ کا حق یہ ہے کہ جو سنیں اس میں سے سمجھ کے اپنے دامن میں چینجنگ پیدا کریں، اپنے دامن میں اس برکت کو لیں اور سوچیں میرے اللہ میں نہ جانے کتنے لوگوں کا دل توڑ دیتا ہوں، میں کیسے ٹیڑھے انداز سے بات کرتا ہوں. ویسے میرا جس سے مطلب ہو، میرا جس سے دل چاہے بڑی محبت سے بات کرتا ہوں، اور جب بات ماں باپ کی آ جائے یا گھر کی آ جائے یا کسی اور کی آ جائے تو بس میں پھر لڑتا بھی ہوں، میں جھگڑتا بھی ہوں، میں گھر کا سامان بھی توڑ دیتا ہوں، میں بہن پہ چلاتا بھی ہوں، پھر میں کسی کو دباتا بھی ہوں. خدا کے واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. فرمایا سنو انا خیرکم لاہلی، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. بہترین ہونے کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان بن جائیں، یہ نہیں کہ لوگ دیکھ کے ہاتھ پیر چومنے لگیں، یہ نہیں کہ لوگ دیکھ کے رستے چھوڑنے لگیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ تمہارے گھر والوں سے جا کے پوچھا جائے تم کیسے ہو. اگر گھر والے کہیں کہ اچھا ہے تو تم اچھے ہو، گھر والے بتائیں گے اچھا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں. اب ہر بندہ یہ حدیث سنتے گئے ہاں میری بہن بھی میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرے گھر والے، ہاں میری ماں بھی میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرے گھر والے، ہاں میرا باپ میرا بھائی. دوسروں کی طرف نہ لے کے جائیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے یار میں بھی تو ہوں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں، میں اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں گا، میں سب سے اچھا انسان ہو جاؤں گا. آپ سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ بولے سبحان اللہ. دیکھیں رمضان کا تو اختتام ہو گیا، روزوں کا بھی اختتام ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم روزے سے ہوتے ہیں نا، گناہگار سے گناہگار بندہ ہو، نوجوان ہو، وہ روزے سے ہو، کمرہ بند ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے لیکن وہ پانی کیوں نہیں پی رہا؟ اسے کان میں پکڑ کے بولو یار پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار کوئی نہیں دیکھ رہا، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ گناہگار بندہ ہے، دنیا دار انسان ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پینا. اس سے بھی کمال بات ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اتنی کمال بات ہے کہ اللہ کو بھی اپنے بندے پہ پیار آتا ہوگا. روزے کی حالت میں وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، الگ سے ایک قطرہ بھی نہیں اتارنے دیتا، منہ میں لیتا ہے اور واپس، پھر لیتا ہے اور واپس، پھر لیتا ہے اور واپس، اور دن میں 5 بار.
مالک ایک قطرہ بھی نہیں اترے گا، جب اترے گا تو تیرے حکم کے مطابق اترے گا۔ اب اس کو پکڑ کے ذرا کان میں کہو یار کلی کرتے ہو، آدھی پی جاؤ آدھی باہر کرو، کون نوٹ کرتا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھے گا، نہ کوئی نوٹ کرے گا، لیکن اللہ۔ اب میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، نسخہ۔ رمضان مبارک جیسے ہی ختم ہوں گے، یہ اعتکاف والوں پہ، یہ عام انسانوں پہ، آپ پہ اور مجھ پہ شیطان حاوی ہو جائے گا، نمازیں بھی چھوٹیں گی، سستیاں بھی ہوں گی، سب کچھ تباہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا رمضان کے بعد بھی آپ رمضان جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ نسخہ ہے۔ اگر آپ رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف کرنا اتنا ہے کہ جو رمضان کے اندر آپ کے ذہن میں یہ یقین بیٹھا ہوا ہے کہ بند کمرے میں بھی رب دیکھ رہا ہے، اور میں وضو کرتا ہوں، کلی کرتا ہوں، تب بھی رب دیکھ رہا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں اتاروں گا مالک تیرے حکم کے بغیر۔ یہ جو ذہن میں تصور ہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے، یقین جانیے یہ رب رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ اپنا یہ ذہن میں بٹھائیں گے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر جب قدم بہکنے لگیں گے عید کے بعد تو پھر ذہن میں آئے گا رب، تو پھر قدم سنبھلنے لگ جائیں گے، یہ آف کر دیں، قدم سنبھلنے لگ جائیں گے، انسان پھر بہکے گا نہیں کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے تو یقیناً مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ وہ نسخہ ہے، بس ذہن بنانے کی دیر ہے۔ جیسے ہی عید ختم ہو آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے، جیسے ہی قدم ڈگمگانے لگے، نہیں یار رب کے دیکھنے کے خاطر میں نے تو حلال چیز کو چھوڑ دیا، پانی حلال، شربت حلال، حلال چیز کے لیے نہیں بڑھا میں کیونکہ رب دیکھ رہا تھا، حرام کیسے کروں؟ جب یہ سوچ انسان کے اندر آ جائے گی تو رمضان کے بعد بھی زندگی رمضان جیسی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وحی فرمائی نا، بس میں اختتام کرتا ہوں، آخری بات سنیں، تو آپ کے دل میں نا اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ کس کا خیال آیا؟ ہم میں سے بھی کئی انسان ایسے ہوتے ہیں نا، انہیں بولو یار تھوڑا سا درس میں بھی چل لو، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا محفل میں چلو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تو کس کا خیال آتا ہے؟ گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، کماؤں گا کیسے، کٹوتی ہو جائے گی، پیسے کتنے پورے ہوں گے، یہ ساری چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں نا۔ اور آج تو کچھ زیادہ لوگ پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، بے روزگار ہوں، پریشان ہوں تو کیا کرو، پھر ٹیڑھے میڑھے لوگ آ کے مشورہ دیتے ہیں، یار سود لے لو، لون لے لو بینک سے، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے بڑھنے سے پہلے واپس لوٹا دینا۔ ایسی ایسی پریشانیوں میں انسان ایسے ایسے غلط فیصلے کر جاتا ہے۔ اب سنیں، بہت کمال بات میں عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا، تو گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تمہارے سامنے جو چٹان ہے نا اس پہ عصا مارو۔ کیا مارو؟ عصا مارو۔ حکم ہو گیا۔ آپ سب کی توجہ ہے، میں یہ آخری بات آپ سب کی بھرپور توجہ میں کرنا چاہتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ کہا ہے موسیٰ چٹان پہ عصا مارو، لاٹھی مارو، لکڑی مارو۔ چٹان پہ لاٹھی ماری، چٹان ٹوٹ گئی۔ چٹان حوالہ میں دے چکا ہوں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین غازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، چٹان جیسی ٹوٹی نا اس کے اندر ایک اور چٹان تھی۔ کہا موسیٰ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ماری۔ کہا موسیٰ پھر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار چٹان پہ لاٹھی ماری، عصا مارا، تو وہ چٹان بالکل ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور 3 چٹانوں کی تہ میں ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت سے پردے ہٹائے، اور آپ نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، میرا رب پاک ہے جو مجھے دیکھتا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میرا رب پاک ہے جو میری بات بھی سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرا رب پاک ہے جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، کہا وَيَذْكُرُنِي، وہ رب مجھے یاد رکھتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ یہ کتنی کمال بات ہے۔ اتنا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں صرف خیال گزرا اور اللہ نے کیا منظر دکھایا، اے موسیٰ مجھ پہ یقین کرو تو صحیح، یہ چٹان کے اندر چٹان در چٹان در چٹان اندر کیڑا، اور اس کے منہ میں رزق ہے، اور وہ میری تسبیح پڑھ رہا ہے، اور وہ کیڑا ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے
اے میرے مالک میں تجھ پہ اتنا یقین رکھتا ہوں، تو اتنا پاک ہے کہ تو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، تو میرے بولنے کی کلام کو بھی جانتا ہے، تو مجھے سنتا بھی ہے، تو مجھے یاد بھی رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اسی کیڑے کا یقین ایسا ہے تو اللہ نے اسے دیا بھی پھر کیسا ہے۔ اور آج اگر انسان اور میرا اور تیرا بھائی یقین ایسا ہو جائے تو پھر کیا کمال ہو جائے۔ پھر کتنے ہی برے حالات ہو جائیں تو انسان کا یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جہاں یقین ٹوٹے گا تو پھر وہ اور پریشان ہو جائے گا، پھر غلط کام کی طرف بڑھے، پھر وہ سود کی طرف بڑھے، پھر وہ قرض کی طرف بڑھے، نہ جانے کس کس کی طرف بڑھے۔ مانا حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مانا بے روزگاری بہت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنے رب سے مایوس ہو جاؤ۔ رب کو بھی تو دکھڑے سناؤ، رب کے آگے بھی تو رو لو، آنسو بہاؤ تنہائی میں، دیکھو رب کیسے غیبی مدد فرماتا ہے اور کیسے مسئلے حل فرماتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے قدم ڈگمگانے لگے نا تو آپ نے اس کیڑے کے تسبیح کو یاد کر لینا ہے کہ وہ کیڑا بھی کہہ رہا تھا اے میرے اللہ تو میری بات کو بھی سنتا ہے، تو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، تو مجھے یاد بھی رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس کے یقین کا یہ عالم ہے تو چٹانوں کے اندر بھی اللہ اسے رزق دے رہا ہے، چٹانوں کے اندر۔ ہم تو پھر اس دنیا میں رہنے والے ہیں، آگے پیچھے اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، نہ جانے کتنا ہم کما سکتے ہیں اور رابطے کر کے لوگوں سے اپنے اسباب بنا سکتے ہیں۔ تو خدا را رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کسی حال میں نہیں ہونا۔ گناہ گار خدا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے پھر بھی نہیں ہونا، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کریں گے رب گناہ معاف کر دے گا۔ اور رب سے گناہ معاف کروانے، اسی شب میں کروانے، اسی لمحے میں کروانے، کیونکہ مجھے نہیں بھروسہ میری کل کی بھی سانس باقی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں بھروسہ میری صبح کی سانس بھی باقی ہے کہ نہیں۔ اسی لمحے کہ بندہ دل میں کہہ دے اے میرے اللہ میں نے توبہ کی۔ میں صرف ایک توبہ پہ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ کی توبہ سے۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی تو پوری زندگی ایسی گزر جانی ہے، بندہ کہے یار میں تو موج ماروں اور اعتکاف بھی کر کے آ گیا اور شب قدر میں بیٹھ کے بیان بھی بڑا خوبصورت سنا، علامہ صاحب نے اچھا بیان کیا، لیکن توبہ نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ شراب پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شرابی ہے، آپ اس کو سزا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں خود دیکھوں گا تو سزا دوں گا۔ آپ مسجد سے نکلے، تھوڑے سے قدموں کے فاصلے پہ وہ نوجوان کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور انصاف ایسا تھا نا کہ اچھے اچھے دیکھ کر کانپ جاتے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں دوری پہ، تھوڑا سا دوری پہ، اب وہ کانپنے لگا اور حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آنے لگے، حضرت عمر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اب آپ ڈسٹینس اور فاصلہ دیکھ لیں کتنا تھوڑا ہوگا، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں شراب اور شراب کی بوتل اور اس میں شراب ہے۔ تو حضرت عمر آ رہے ہیں اور اس نے نا دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ لمحے لگتے لمحے، بڑے بڑے سجدوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کہیں بڑے بڑے سجدے صلاۃ و تسبیح پڑھو تب جا کے رب راضی ہوتا، رب تو لمحوں میں راضی ہو جاتا ہے، منانے والا ہونا چاہیے سچے دل سے۔ تو ہوا یہ کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس نے دل میں اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے اللہ آج کے دن تو عمر کے کوڑوں سے بچا لے۔ کیا کہا؟ آج کے دن تو عمر کے کوڑوں سے بچا لے، میرا وعدہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ بس یہ اس نے فیصلہ کیا، اپنے رب سے دلی دل میں بات کی ہے، نہ ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، بس دل میں اپنے رب سے فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر چلتے ہوئے آ گئے، حضرت عمر نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھ ساتھ تھا اس کے منہ سے نکل گیا سرکہ ہے۔ کیا نکلا؟ اللہ دکھاؤ۔ اب آپ سوچیں نا ایسی کیفیت اس کا دل کیسا دھڑک رہا ہوگا، کیسی کیفیت میں ہوگا، ہاں پر ہے کہاں پر ہے، جلال ہے۔ لیا نا تو شراب کی بوتل میں شراب تھی، لیکن یہ جو اتنا فاصلہ تھا کہ اس کے ہاتھ سے عمر فاروق کے ہاتھ میں گیا، اللہ نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا۔ دیکھا واقعی سرکہ ہے۔ حضرت عمر حیران ہے کہ جب سرکہ ہی ہے اور اس بوتل میں ہی ہے اور سرکہ لے کر ہی کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت تو عجیب ہے، تم کانپتے کیوں ہو، تم ہانپتے کیوں ہو، تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس میں سرکہ نہیں تھا۔ کہا پھر؟ کہا اس میں شراب ہی تھی۔ اے عمر آپ کے وہاں سے یہاں تک کے فاصلے میں نے اپنے رب سے سودا کر دیا۔ کہا کیا سودا کیا؟ میں نے رب کو کہا کہ آج عمر کے کوڑوں سے بچا لے، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ کہا رب نے میرے کہنے کی اتنی لاج رکھی ہے کہ شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایسے رب اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے، اور یہ پیار حاصل کرنے کے موقع یہ ہوتا ہے کہ رب کو منا لیں ہم یار۔ کب منائیں گے؟ کتنی زندگی باقی ہے؟ جوان کی توبہ پہ تو اللہ کی رحمت بہت خوش ہوتی ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھومتا ہے کہ جوان توبہ کریں۔ ہم سب جوان تقریباً بیٹھے ہیں، تو اللہ کے بارگاہ میں اپنی جوانی کا سودا کریں
کہ اے میرے اللہ یہ وقت اس وقت بالکل آن دی اسپاٹ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت میرے مالک تیرے آگے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک تیری عبادت میں صرف کریں گے. بس یہ سودا جب آپ کریں گے نا، آپ خود دیکھیں گے آپ کے بگڑے کام سمجھنے لگیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں مل کر جو کچھ سنا اسے یاد رکھنی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. باخر دعوانا الحمد